احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے حضور علیہ صلوٰۃ والسلام کا خاتم النبیین ہونا احادیث پاک سے ثابت کیا تھا کہ حضور علیہ صلوٰۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں، اور موضوع تھا عقیدہ ختم نبوت۔ اور آج چند ایک منٹوں کے اندر ہم یہ بیان کریں گے کہ تحفظ ناموس رسالت کسے کہتے ہیں، تحفظ ناموس رسالت کی عظمت کیا ہے اور شان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے پیارے حبیب علیہ صلوٰۃ والسلام کی نبوت کی حفاظت فرمائی، کس طرح صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کے ناموس کے لیے قربانیاں دیں، اور کس طرح جانوروں نے حضور علیہ صلوٰۃ والسلام کی نبوت کی گواہی دی۔ قرآن کریم والفرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، لوگوں سے بچائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے مخالفین تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل تک کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت فرمائی۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، قرآن کے اندر اللہ نے بیان کیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، لیکن واللہ متم، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کو پورا ہی کر کے رہے گا، اگرچہ کافروں کو یہ بات کتنی ہی بری کیوں نہ لگے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کی حفاظت، ناموس کی حفاظت، ذات کی حفاظت، صحابہ کی حفاظت، اہل بیت پاک کی حفاظت، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم کے اوپر لیا ہوا ہے۔ آپ احادیث پاک پڑھ کر دیکھ لیں، بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ کس طرح صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے اوپر قربانیاں دیں۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص تھا اسود عنسی، انس اس کا قبیلہ تھا، تو خیر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضرت ابو مسلم خولانی اس کے پاس گئے، اس سے سوالات ہوئے، تو حضرت ابو مسلم خولانی جو ہے اس سے وہ کہنے لگا کہ بتائیں کس نبی کو مانتے ہیں۔ حضرت ابو مسلم خولانی کلمہ پڑھ کر کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے رسول ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت ابو مسلم خولانی فرماتے ہیں کہ میرے کانوں نے کوئی بات سنی ہی نہیں، کہ تو کیا بکواس کر رہا ہے، میرے کانوں نے وہ بات سنی نہیں۔ پھر وہ جب بار بار پوچھتا کہ تم کس نبی کو مانتے ہو، حضرت ابو مسلم خولانی فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہوں۔ خیر اس نے غصے میں آ کر آگ جلائی، اور اس آگ کے اندر حضرت ابو مسلم خولانی کو پھینک دیا۔ اللہ کی قدرت ایسی ہوئی کہ آگ گیا، حضرت ابو مسلم خولانی عاشق رسول جو ہیں ان کے اوپر گلزار ہو گئی۔ اب وہ اسود انسی ڈرنے لگا، فتنے کو دبانے کے لیے
اس نے کہا کہ جاؤ ابو مسلم خولانی تم اپنے ملک میں چلے جاؤ۔ حضرت ابو مسلم خولانی جب مدینے میں واپس آئے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک تھا، آپ نے مدینہ شریف سے باہر نکل کر ابو مسلم خولانی کا استقبال کیا، ان کی پیشانی کے اوپر بوسہ دیا اور فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی کے اندر ایسا شخص دکھایا کہ جس کے اوپر اللہ نے ایسے ہی آگ کو گلزار کر دیا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آگ کو گلزار کر دیا تھا۔ جو بندہ حضور علیہ السلام کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی غیبی مدد فرماتا ہے۔ اب دیکھیں انسان تو انسان، یہ میرے پاس کتاب ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی، اور اس کا نام ہے جزا اللہ عدوہ بإبائہ ختم النبوات، کہ جو لوگ ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان دشمنوں کو جو ہے ضرور سزا دے گا۔ یہ اس کتاب کا نام ہے، اور اس کتاب کے اندر 100 سے زیادہ حدیثیں موجود ہیں کہ جن کے اندر حضور علیہ السلام کا آخری نبی ہونا ثابت ہے۔ میں نے ایک جملہ کہا، انسان تو انسان ہے، جانور بھی یہ پہچانتے تھے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے کہ ایک شخص جس کا تعلق قبیلہ بنی سلیم سے تھا وہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یہ گو جو ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور کہنے لگا مجھے لات اور عزا کی قسم ہے، میں آپ کے اوپر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک یہ گو جو ہے وہ آپ کے نبوت کی گواہی نہیں دے گی۔ بات سمجھ آئی؟ جب تک یہ جانور گو جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، شکار کر کے لایا ہوں، گھر میں پکانی تھی لیکن آپ کو دیکھا، آپ کے سامنے یہ گو رکھ دی ہے، اس وقت تک میں ایمان نہیں لاؤں گا جب تک یہ گو جو ہے یہ جانور آپ کے بارے میں گواہی نہ دیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس گو سے فرمایا کہ اے گو من تعبد، تو بتا کہ تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ اس نے کہا لبیک و سعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ، کہ اے وہ ذات کے قیامت والے دن جس ذات کو اللہ تعالی شان اور عزت عطا فرمائے گا، لبیک و سعدیک، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور آپ نے یہ پوچھا ہے کہ میں کس کی عبادت کرتی ہوں؟ کہنے لگی الذی فی السماء عرشہ، کہ وہ ذات کے آسمان میں جس کی بادشاہت اور عرش ہیں، اور فی الارض سلطانہ، زمین میں جس کی سلطنت ہے، وفی البحر سبیلہ، اور سمندروں میں جس کے راستے ہیں، وفی الجنت رحمتہ، اور جنت میں اس ذات کی رحمت ہے، وفی النار عذابہ، اور جہنم میں اس کا عذاب ہے۔ یہ جب اس نے کہا کہ میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں، ان تمام جملوں کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں، باقی اللہ کی صفات اس نے بیان کی۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا فمن آنا، اے گو تو بتا کہ میں کون ہوں، میں کون ہوں۔ آج تو اس طرح کے بھی لوگ پائے جاتے ہیں کہ وہ کلمہ پڑھ کر بھی حضور علیہ السلام کو آخری نبی قادیانی نہیں مانتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا گو سے، جانور سے کہا کہ من آنا، کہ گو بتا میں کون ہوں۔ تو گو کہنے لگی انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں، آپ رب العالمین کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، قد افلح من صدقک، کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے آپ کی تصدیق کی، وقد خاب من کذبک، اور وہ شخص رسوا ہو گیا کہ جس نے آپ کی تکذیب کی۔ جس نے آپ کو مان لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے پیارے نبی آپ کی نبوت کا انکار کر دیا وہ دنیا اور آخرت کے اندر رسوا ہو گیا۔
جب وہ اعرابی جو قبیلہ سلیم کا آدمی تھا جو شکار کر کے لایا، جس نے گو پھینکی اور جس نے لات و عزا کی قسم کھائی تھی، وہ اعرابی کہنے لگا کہ اللہ کی قسم ہے میں واقعی اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں انت رسول اللہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جانوروں کو بھی یہ پتہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری رسول ہیں، اور یہ قادیانی کلمہ پڑھتے ہیں اور ساتھ ہی وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے اندر محمد سے مراد معاذ اللہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ قرآن پیش کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں یہ تو اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ خیر باتیں لمبی ہو جائیں گی، میں نے کئی واقعات بیان کرنے ہیں۔ پہلا واقعہ میں نے گو کا بیان کیا، دوسری ایک روایت یہ سن لیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کرتے تھے کہ بین کاتفیہ خاتم النبوۃ وہو خاتم النبیین، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو دو شانے مبارک ہیں، یہ جو دو کندھے مبارک ہیں، حضور علیہ السلام کے ان کندھوں کے درمیان ختم نبوت کی مہر لگی ہوئی تھی، اور حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ایک روایت میں صرف اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ مروی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ حدیث امام بخاری نے بھی نقل کی، امام مسلم، امام ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث سیاہ ستہ کے اندر موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ شریف میں چھوڑا، عورتوں کی نگرانی کے لیے اور بچوں کی نگرانی کے لیے۔ کئی مرتبہ آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی، حضور علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ کو مدینہ پاک کے اندر عورتوں کی نگرانی کے لیے اور بچوں کی نگرانی کے لیے چھوڑا۔ تو امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار مشکل کشا، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بچوں اور عورتوں کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما ترضى ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ غیر انہ لا نبی بعدی، اے علی کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تم میری نیابت میں ایسے رہو، میری نیابت میں ایسے رہو جیسے موسیٰ علیہ السلام جب اپنے رب سے کلام کے لیے حاضر ہوتے تھے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی نیابت کے لیے چھوڑ جایا کرتے تھے۔ صرف فرق یہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نبی تھے اور میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہوگا۔ اس سے وہ لوگ بھی عبرت پکڑیں کہ جو لوگ رافضی اپنے آپ کو کہتے ہیں حضرت علی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، حضرت علی کے بڑے نعرے مارتے ہیں، لیکن ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد کہ جبریل وہی لے کر آ رہے تھے تو جبریل امین سے غلطی ہو گئی اور نبوت ملنی تھی حضرت علی کو اور نبوت جا کے مل گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہم ایسے جو رافضی قسم کے لوگ ہیں ہم ان کی یہ بالکل عقیدے کو نہیں مانتے اور یہ بالکل قرآن اور حدیث کے خلاف عقیدہ ہیں، کیونکہ اللہ کے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے غلطی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی پکی بات ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی تم میرے ایسے ہی نائب ہوں کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام نائب ہوتے تھے، لیکن میرے بعد کو دوسرا نبی نہیں۔ اور رافضیوں کے اندر تو جس طرح شام کا یہ صدر تھا بشار الاسد اور اس کا جو پورا گروہ تھا شیعوں کا، یہ تو حضرت علی المرتضیٰ کو بشار الاسد یہ خدا مانتے تھے۔ یعنی ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ان کے اندر حضرت علی کو خدا مانتے ہیں اور باقاعدہ کتابوں کے اندر موجود ہے۔ خیر یہ تو موضوع ہی بالکل الگ چلے جانا ہے، میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ دوسری دلیل میں نے دے دی حضرت علی المرتضیٰ کی، آپ خود اس بات کے راوی ہیں اور خود فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے بارے میں یہ ارشاد فرمایا۔ تیسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی گواہی جو ہے وہ جانوروں نے کس طرح دی؟
ایک روایت آتی ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس کو نقل کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا، یہ میں صرف اردو کے اندر آپ کو بتانے لگا ہوں، اگر میں عربی پڑھوں گا تو سارا ٹائم اس کے اوپر لگ جانا ہے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب خیبر فتح ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ایک سیاہ رنگ کا دراز گوشت دیکھا، جس کو ہم اپنی زبان میں حمار کہتے ہیں اردو میں، اور پنجابی کے اندر اس کو جو ہے وہ خچر مبارک یا اس کو جو ہے وہ گدھا کہا جاتا ہے. لیکن چونکہ اس کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے بس آپ کو سمجھانے کے یہ لفظ کہا ہے، تو کتابوں کے اندر بھی اس کو حمار مبارک کہا جاتا ہے، حمار مبارک کہا جاتا ہے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دیکھا، اس کو اپنے پاس بلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگا یزید بن شہاب. اور اللہ تعالیٰ نے میرے دادا کی نسل سے 60 گدھے پیدا کیے، کلہم لا یرکبہ الا نبی، ان تمام کے اوپر کسی نہ کسی نبی نے سواری کی کہ اے اللہ کے پیارے نبی، میں ایک یہودی کے پاس تھا اور یہودی جب میرے اوپر سوار ہونے لگتا تو میں اس کو گرا دیتا، یہودی مجھے بھوکا رکھتا، یہودی مجھے مارتا اور یہودی میرے اوپر ظلم اور زیادتی کرتا. لیکن اے اللہ کے پیارے نبی، مجھے پتا تھا کہ میری نسل میں سے اب آگے نسل نہیں چلنی. اور بالکل یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ابن حبان نے نقل کیا، ابن عساکر نے اس کو نقل کیا. وہ کہنے لگا کہ مجھے پتا ہے کہ میری نسل آگے چلنی نہیں، اور یہ بات بھی مجھے پتا ہے آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، وَقَدْ كُنْتُ أَتَوَقَّعُكَ أَن تَرْكَبَنِي. یہ حدیث کے عربی کے لفظ ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مجھے پورا یقین تھا کہ آپ میرے اوپر سواری کریں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج کے بعد تمہارا نام یعفور ہے، تمہارا نام ہے یعفور مبارک. یہ جو نبی پاک کی سواریاں ہیں ان کے نام بھی لوگوں کو آنے چاہیے. یعفور مبارک تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی کسی صحابی کو بلانا ہوتا حضور علیہ السلام اشارہ فرماتے ہیں اور وہ حمار مبارک اسی صحابی کے دروازے پر چلا جاتا اور اپنا سر جو اس کے دروازے کے اوپر رکھ دیتا. وہ صحابی باہر نکلتے یا ان کا کوئی فرد باہر نکلتا تو ان کو پتہ چل جاتا کہ یہ یعفور مبارک جو ہے یہ نبی پاک کی سواری ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلاوا بھیجا ہے اور حضور علیہ السلام کی طرف سے یہ پیغام ہے. یہ دیکھیں جس کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جاتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کتنی عقل دے دیتا ہے. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام بخاری شریف کے اندر جا رہے تھے، سواری کے اوپر سوار تھے، آپ کی سواری پھدکتی ہے تو حضور علیہ السلام نیچے تشریف لائے. آپ نے ایک درخت کی ایک ٹہنی لی اور اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک شاخ ایک قبر کے اوپر لگا دی، دوسری شاخ دوسری قبر کے اوپر لگا دی. کئی مرتبہ میں نے یہ روایت بیان کی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ تمہیں پتہ ہے کہ میں نے یہ عمل کیوں کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں. فرمایا جب میں یہاں سے گزرا تھا تو میری سواری پھدکتی ہے اور یہ اس وجہ سے کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا اور جانوروں کو پتہ ہوتا ہے کہ قبر والوں کو عذاب ہوتا ہے. فرمایا کہ پھر ایک قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا چگلی کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ چگلی کی وجہ سے. یہ جو ہمارے مسلمانوں کے اندر عام ہو چکی چگلیاں، غیبتیں، سارا دن غیبتیں، سارا دن چگلیاں، سمجھئے. فرمایا ایک کو عذاب ہو رہا تھا چگلی کی وجہ سے اور دوسرے کو عذاب ہو رہا تھا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. تو میں نے آیا ہوں اور 2 شاخیں قبروں پہ لگا دی ہیں، جب تک یہ تر رہیں گی اور یہ اللہ کی تسبیح کرتی رہیں گے ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ قبر والوں کے عذاب کے اندر تخفیف فرماتا رہے گا. یہ اپنے پاس نہیں، یہ بخاری شریف کی روایت ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی صحابی کو بلانا ہوتا، وہ سواری جاتی اپنا سر رکھتی، صحابہ کو پتہ چل جاتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں.
کہتے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بظاہر دنیا سے پردہ فرمایا تو یہ سواری ہر وقت حضور علیہ السلام کے فراق کے اندر روتی رہتی تھیں، یہاں تک کہ ابو الحیثم ابن تیہان اس کا کنواں تھا، اس کے اندر گئی اور جا کر جو ہے اس نے خود چھلانگ لگائی اور یہ مر گئی۔ کہتے آج بھی وہ کنواں جو ہے عرب کے اندر موجود ہے کہ جس کنویں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مبارک نے خود گر کر اپنی جان دی تھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے اتنی بات کا جانوروں کو بھی پتہ ہے، اتنی بات کا جانوروں کو بھی پتہ ہے، انسانوں کو نہ پتہ ہو تو الگ بات ہے، انسان کلمہ پڑھ کر تنقید کرتے رہیں تو الگ بات ہے، لوگ کلمہ پڑھ کر حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ نقل کفر نہ باشن آپ کے بارے میں باتیں کام تو اپنی زبانوں پہ نہیں وہ لانا چاہتے ہیں کہ جب آپ زبان پہ لے کے آئیں گے لوگ کہیں گے یہ فرقہ واریت ہے۔ آپ کبھی ان لوگوں کی کتابیں پڑھیں تو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ یہ وہابی لوگ کہتے ہیں نبی پاک معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل چکے ہیں، نقل کفر نباشن، اور نبی پاک کا نماز کے اندر خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ نماز کے اندر بیوی کے ساتھ جماع کا خیال آ جائے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی، گائے گدے خچر کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، اگر نبی پاک کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ ہم سنیوں کا عقیدہ یہ امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ، امام غزالی فرماتے ہیں انسان پڑھے نماز اور پڑھ رہا ہو التحیات، اور التحیات کے اندر جب وہ پڑھے السلام علیکہ ایھا النبی تو وہاں پر پوری توجہ کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ، پورے مشاہدے کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ، جب تک وہ مصطفیٰ کا نام نہیں لے گا، نبی پاک کا تصور ذہن کے اندر نہیں لے کر آئے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے نماز ہی قبول نہیں فرمائے گا۔ میں بات بتا رہا ہوں کہ جانوروں کو پتہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ مشکوٰۃ شریف کے اندر 5927 نمبر ہے حدیث کا، 5927۔ آپ فرماتے کہ ایک مرتبہ ایک بھیڑیا آیا اور اس نے آ کر ایک ریوڑ سے بکری اٹھائی اور چلا گیا۔ تو بکریوں کا جو مالک تھا، ریوڑ تھا، چرانے والا، چرواہا جسے ہم کہتے ہیں، وہ اس بھیڑیے کے پیچھے گیا اور خیر اس نے اپنی بکری چھڑا لی۔ جب اس نے بکری چھڑا لی تو بھیڑیا جو ہے وہ کلام کرنے لگا، بھیڑیا جو ہے وہ ایک ٹیلے کے اوپر بیٹھ گیا اور کلام کرنے لگا، کہنے لگا میں اپنا رزق تلاش کرنے کے لیے آیا تھا، میں نے اپنا رزق تلاش کیا، یہ رزق اللہ نے میرے لیے مقدر کیا ہوا تھا اور تو نے آ کر میرا رزق مجھ سے چھین لیا ہے۔ وہ جو چرواہا تھا وہ کہنے لگا تاللہ ان رأیت کل یوم ذئبا یتکلم، یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ بھیڑیا ہے اور عربی کے اندر کلام کر رہا ہے، بھیڑیا ہے اور عربی کے اندر کلام کر رہا ہے۔ فقال الذئب، بھیڑیا کہنے لگا اعجب من ھذا، میں تجھے اس سے عجیب بات بتاتا ہوں، اس سے عجیب بات بتاتا ہوں، اس سے زیادہ حیرانگی کی بات بتاتا ہوں۔ رجل فی النخلات بین الحرکتین یخبرکم بما مضی وبما ہوا کائن بعدکم، وہ کہنے لگا اے یہودی چرواہے، میں تمہیں یہ بتاتا ہوں یہ جو دو پہاڑ ہیں نا، ان دونوں پہاڑوں کے درمیان یہ جو کھجور والا علاقہ ہے جسے لوگ مدینہ شریف کہتے ہیں، یہاں پر ایک اللہ کا نبی ہے اور وہ اللہ کا آخری نبی ہے، وہ تمہیں ماضی کی بھی خبریں دیتا ہے، قیامت اور قیامت کے بعد کی خبریں بھی دیتا ہے، اور مجھے تیرے اوپر تعجب ہے کہ تم میرے اوپر تعجب کر رہے، مجھے تیرے اوپر تعجب ہے، ابھی تک تو اس کا کلمہ پڑھ کر مسلمان کیوں نہیں ہوا، ابھی تک کلمہ پڑھ کر مسلمان کیوں نہیں ہوا۔ آگے حدیث کے لفظ سنے، میں برکت کے لیے عربی پڑھ رہا ہوں۔ وَكَانَ الرَّجُلُ يَهُودِيًّا، وہ شخص یہودی تھا۔ فَجَاءَ الرَّجُلُ إِلَى النَّبِيِّ، حضور کی بارگاہ میں آیا، وَخَبَّرَهُ، ساری خبر دی۔ فَصَدَّقَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نے اس کی تصدیق کی۔ اب وہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے پیارے نبی، مجھے کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔
کلمہ پڑھ کر یہودی مسلمان ہوا، آگے امام احمد بن حنبل نے لکھے یہ لفظ، کہا کہ کم فحدثہم، حضور علیہ السلام نے یہودی سے یہ کہا کہ یہودی یہ صحابہ کا مجمع ہے، تم نے جو آ کے مجھے بات سنائی ہے ذرا کھڑے ہو کر ان کو بھی سناؤ، صحابہ کو بھی پتا چل جائے کہ اللہ کے نبی کی نبوت کو انسان تو انسان، جانور بھی یہ مانتے ہیں حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو اس لفظ سے یہ بات بھی پتا چلتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم، کہ اے مسلمان جو یہودی مسلمان ہوا تھا، اے چرواہے کھڑے ہو جاؤ، فحدثہم، ان کو بیان کرو، ان کو کیا کرو۔ یہ مشکات شریف پڑھی ہوئی کتاب الفضائل کے اندر، شمائل کے اندر یہ حدیث ہے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور خود چاہتے ہیں کہ حضور کے غلام کلمہ پڑھنے والے حضور علیہ السلام کے نعتیں پڑھیں، حضور کے اوصاف بیان کریں، حضور کی شانیں بیان کریں، حضور کے شمائل بیان کریں، حضور کے فضائل بیان کریں، حضور علیہ السلام کے اخلاق بیان کریں، حضور علیہ السلام کے معجزات کو بیان کریں، حضور علیہ السلام کی جو اللہ کی بارگاہ میں جو عزتیں ہیں ان عزتوں کو بیان کریں، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ حضور کی جو بندہ شان بیان کرتا ہے، اللہ کے نبی اس بندے کی شانیں سن کر جب وہ خوش ہوتے ہیں، اس کی زبان سے اپنی نعتیں سن کر خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضرت حسان بن ثابت تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی حضور علیہ السلام کی نعتیں پڑھا کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام نے پھر ان کو اپنی چادر مبارک مزمل والی عطا فرمائی تھی۔ کتاب کا نام ہے در منصور، الدر المنصور، جلد نمبر ہے 2، اور اس 2 نمبر جلد کے اندر امام ابن حجر عسقلانی جو ہے وہ لکھتے ہیں، یہ واقعہ میں نے یہاں پر ایک مرتبہ پہلے بھی بیان کیا ہے، کہتے ہیں جب بغداد کے اندر، یہ جو بغداد تھا، بغداد کے اندر جب منگولوں کا قبضہ ہوا اور ہر چیز انہوں نے تباہ کر دی، تو ایک شخص جو ہے وہ بڑا وزیر بشیر تھا، اس نے عیسائی مذہب قبول کر لیا، تو منگولوں نے اپنے ایک پادری بھیجا کہ جا کر اس نے عیسائی مذہب قبول کیا ہے اور جا کر کوئی تقریب کرو اس کے اعزاز کے اندر۔ تقریب کی گئی، ایک جلسہ کیا گیا، وہاں پہ کوئی مسلمان نہیں تھا، سارے مسلمان قتل کیے جا چکے تھے۔ ایک بندہ جو راوی ہے وہ کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جو عیسائی ہے پادری، وہ کھڑا ہو کر تقریر کرنے لگا۔ یہ عربی کے اندر واقعہ موجود ہے، میں نے آپ کو حوالہ بھی بتا دیا در منصور کے اندر، علامہ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں۔ وہ تقریر کرنے لگا، تقریر کرتے کرتے اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گالی دے دی۔ جب اس نے گالی دی تو جو کتا تھا پاس ہے، باندھا ہوا کتا تھا، سونے کا پٹا اس کے گلے میں تھا، تو وہ بھونکنے لگا۔ لوگوں نے کہا کہ تو نہ اپنی بات کر جیسے کرنی ہے، لیکن تو اللہ کے نبی کے خلاف کوئی بات نہ کر، تو اپنی بات کر جو بھی کرنی ہے، لیکن تو گستاخی نہ کر۔ پادری کہنے لگا نہیں نہیں یہ بات نہیں، میری بات صحیح ہے، وزن والی ہے، لیکن یہ کتا جو ہے یہ بڑا غیرت مند ہے، جب میں نے تقریر کرتے کرتے ایسے اشارہ کیا تو اس کو غیرت آئی تو یہ میرے اوپر بھونکنے لگا۔ لوگوں نے پھر کہا کہ نہیں نہیں ایسی بات نہیں۔ خیر وہ پھر دوبارہ تقریر کرنے لگا، تقریر کرتے کرتے اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کے اندر گالی نکال دی اور گستاخی کر دی۔ اسی وقت وہ کتا جو ہے اس نے اپنے سونے کا پٹا جو اس کو چھڑایا اور جو سنگلی تھی اس کو چھڑایا، زور لگا کے چھلانگ لگا کے اس نے عیسائی پادری کو گلے سے پکڑا اور اس کو اس وقت چھوڑا جب وہ مر گیا۔ تو یہ واقعہ جب منگولوں نے دیکھا جو عیسائی موجود تھے تو وہ راوی کہتے 40,000 عیسائی صرف یہ واقعہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ 40,000 عیسائی یہ واقعہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ من سب نبیًا فاقتلوہ کا حکم ہے، لیکن حضرت ہارون رشید جو ہے وہ امام مالک سے پوچھتے ہیں کہ امام مالک تم اتنے بڑے امام ہو، مجھے ایک مسئلہ بتاؤ، سمجھ نہیں آتی، اگر کوئی بندہ نبی پاک کو گالی نکالے تو کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا امت کا حق ہے اس کے بدلہ لیں۔ کہا کہ اگر امت بدلہ نہ لے سکے تو آپ سے ہارون رشید کہنے لگا اگر امت بدلہ نہ لے سکے تو پھر کیا کریں؟ تو حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ما بکا
ما بکا امت بعد شتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی جائے اور امت بدلہ نہ لے سکیں تو پھر امت کے جینے کا حق موجود ہے نہیں۔ آج بڑے صلح کلیت والے لوگ ہوتے ہیں، جس طرح یہ مرزا محمد علی جیل میں جب پکڑا گیا ہے تو بڑے بڑے اینکر بھی آ رہے ہیں، بڑے بڑے نیوٹرل قسم کے، لبرل قسم کے لوگ ہیں، ملحد قسم کے لوگ ہیں، دہریے قسم کے لوگ ہیں، اور صلح کلی جیسے لوگ ہیں، یعنی جو کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی آ کے جو ہے کہہ رہے ہیں یہ مرزے نے تو کچھ بھی نہیں کہا ہے، یہ تو محمد علی جیلمی نے تو کچھ نہیں کہا۔ اللہ آن دی ریکارڈ، اس کے ریکارڈ موجود ہیں، اور جنہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ جو ہے FIR وغیرہ کٹائی گئے ہیں، یہ اتنی بڑی گستاخی ہے کہ ہم تو اس کو اپنی زبان کے اوپر بھی نہیں لا سکتے، ہم تو اس کو بیان بھی نہیں کر سکتے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی جگہ مسلمان کمزور ہو جائیں اپنی طرف سے، اپنی پالیسیوں کی وجہ سے، اپنے رکھ رکھاؤ کی وجہ سے، اپنی محلے داریوں کی وجہ سے، رشتہ داریوں کی وجہ سے، اپنی وزارتوں کی وجہ سے، اپنی حکومتوں کی وجہ سے گستاخ رسول کا بدلہ نہ لے سکیں تو پھر اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے۔ مجھے بات تو میں کبھی سیاست کے اوپر کرتا نہیں، تو روس کے اندر جا کر جو ہے عمران خان نے کہا تھا کہ آسیہ ملیونہ نے یہ کیا تو لوگوں نے ٹیرورسٹ جو گروہ تھا، ٹیرورسٹ گروہ نے لبیک والوں کو کہا، ٹیرورسٹ گروہ جو تھا اس نے بڑا احتجاج کیا، میں نے ان کو پکڑ کے جیلوں کے اندر رکھا اور پھر ہم نے اس کو آزاد کر دیا۔ تو لبیک والے اور ہمارے خادم سید رضوی صاحب استاد فرمایا کرتے تو جو کر رہا ہے وہ تو کر ہی رہا ہے، تیرا مقابلہ ہمارے ساتھ نہیں، ہم تو اللہ کے نبی کے چوکی دار ہیں، ہم اللہ کے نبی کے وفادار ہیں، ہم اللہ کے نبی کے دین کے خادم ہیں، ہم سے جو ہو سکتا تھا ہم نے کیا، تو سے جو ہو سکتا تھا تو نے کیا، اب تو دیکھنا کہ اللہ تیرے ساتھ کیسا انتقام لیتا ہے۔ اللہ تیرے ساتھ ہے۔ میں نے کبھی کسی کے اوپر سیاست کے اوپر بات نہیں کی، لیکن آج دیکھیں ہیں آج کہاں حکومتیں گئیں، کہاں سلطنتیں گئیں، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، وزیروں کو بدلتے دیکھ لیا، مشیروں کو بدلتے دیکھ لیا، وزیروں کو بدلتے دیکھ لیا، مشیروں کو بدلتے دیکھ لیا، اسلام کی دنیا میں لیکن سلطان نہ بدلا جائے گا۔ جہاں کبھی مسلمان کمزور ہو جائیں، اللہ کے دین کی خدمت نہ کر سکیں تو اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، اللہ چاہے تو اپنے کعبے کو جو ہے وہ ابابیلوں کے ذریعے بچا لیں، اللہ چاہے تو نمرود جیسا فرعون قسم کا آدمی اس کو لنگڑے مچھر سے مروا دے، اور نمرود جیسے آدمی کو لنگڑے مچھر سے مروا دے، اور فرعون جیسا متکبر آدمی جو یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، مجھ سے بڑھ کر کون خدا ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ نے اس کو سمندر کے اندر غرق کر دیا، سمندر کے اندر غرق کر دیا۔ تو اسی لیے علماء کہتے ہیں اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کی کمزوری ہے، اگر داڑھی شریف نہیں رکھتا تو اس کی کمزوری ہے، اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کی کمزوری ہے، لیکن اگر کوئی بندہ نماز نہ پڑھے اور ساتھ نماز کا مذاق بھی اڑائے، داڑھی نہ رکھے ساتھ داڑھی کا مذاق بھی اڑائے، دین پر عمل نہ کرے اور ساتھ علماء اور مولویوں کا مذاق بھی اڑائے، تو پھر گویا کہ وہ اللہ کے دین کے ساتھ اس کی جنگ ہے، اللہ کے ساتھ اس کی جنگ ہے، وہ گویا اللہ کے قانون اور شریعت کو بندہ للکار رہا ہے۔ ایسے بندے کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ میں قرآن نہیں پڑھتا مجھے قرآن کی توفیق عطا فرما، یا اللہ میں نے داڑھی نہیں رکھی مجھے توفیق عطا فرما۔ ویسے انسان ہے کمزور ہیں، بعض اوقات نہیں نماز پڑھی جاتی بیماری کی وجہ سے، ان کمزوری کی وجہ سے بندہ سستی کر جائے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ کیا ہے معاف کرنے، اللہ گناہگار کو معاف کرنے والا ہے۔ لیکن جو اللہ کے نبی کی شریعت کا غدار ہوں اور حضور علیہ السلام کا غدار ہوں، تو حضور کا گستاخ ہوں، اس کے لیے جو اسلام کے اندر کسی جگہ پر بھی کوئی معافی نہیں لکھی۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔